السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم الاجناس قد تترتب متصاعدة الى العالی کالجوہر. پھر جنسوں کو کبھی ترتیب دی جاتی ہے اوپر کی طرف چڑھتے ہوئے جیسا کہ جوہر. ویسمى جنس الاجناس، تو جو سب سے اوپر ہوگی اس کا نام جنس الاجناس رکھا جاتا ہے. والانواع متنازلة الى السافل، اور نوعوں کو ترتیب دی جاتی ہے نیچے کی جانب اترتے ہوئے. ویسمى نوع الانواع، تو جو سب سے نیچے ہوتی ہے نوع اس کا نام نوع الانواع رکھا جاتا ہے. وما بینہما متوسطات، اور جو ان کے درمیان ہوتی ہیں ان کو جنس متوسطہ اور نوع متوسطہ کہا جاتا ہے. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ جنسوں کے درمیان ترتیب اور ان کے درجے بیان فرما رہے ہیں. اسی طریقے سے نوع کے بھی درجے اور ترتیب ان کے درمیان بیان فرمانا چاہتے ہیں. تو یہ جو ترتیب دی گئی ہے جنس کو، یعنی کہ جنس کے کئی درجے بنا دیے گئے ہیں، یعنی کہ 4 درجے مصنف علیہ الرحمہ نے جنس کے پیش کیے ہیں. اسی طریقے سے 4 درجے مصنف علیہ الرحمہ نے نوع کے پیش فرمائے ہیں. تو یہ جو درجے بنائے ہیں جنس کے اور نوع کے، یہ کیوں بنائے؟ یہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ طالب علم کو جنس اور نوع کے تعلق سے گفتگو کو سمجھنا آسان ہو جائے. اس آسانی کے پیش نظر جنس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، جنس کے 4 درجے بنا دیے. اسی طریقے سے نوع کے بھی 4 درجے بنا دیے. تو جنس کو جو جناب والا ترتیب دی جاتی ہے وہ اوپر چڑھتے ہوئے دی جاتی ہے، لہذا جو سب سے اوپر جنس ہوگی اس کو جنس الاجناس کہیں گے، اور جو سب سے نیچے ہوگی اس کو جنس سافل کہیں گے. اسی طریقے سے نوع کے بھی 4 درجے ہیں، اور نوع کی جو ترتیب دی جاتی ہے وہ نیچے کو اترتے ہوئے، تو جو سب سے نیچے نوع ہوگی اس کو نوع الانواع کہا جائے گا، اور جو سب سے اوپر نوع ہوگی اس کو نوع عالی کہا جائے گا. مثلا ہے مصنف علیہ الرحمہ نے جنس کے جو درجے بنائے ہیں اس درجے میں سب سے نیچے حیوان کو رکھا ہے، پھر اس سے اوپر جسم نامی کو رکھا ہے، پھر اس سے اوپر جسم مطلق کو رکھا ہے، پھر اس کے اوپر جوہر کو رکھا ہے. یہ جنس کے 4 درجے بنائے ہیں. کیا؟ سب سے پہلے جنس، پھر اس کے اوپر جسم نامی، پھر اس کے اوپر جسم مطلق، پھر اس کے اوپر جوہر. تو جوہر کو جنس عالی کہا جاتا ہے، جنس الاجناس کہا جاتا ہے، اور حیوان کو جناب والا کیا کہا جائے گا؟ جنس سافل کہا جائے گا. اب جو ان جنس عالی اور جنس سافل کے درمیان 2 جنسیں بچی، کیا؟ جسم نامی اور جسم مطلق، ان دونوں کو کیا کہا جائے گا؟ جنس متوسطہ. کیوں کہا جائے گا؟ اس لیے کہا جائے گا کہ جناب والا یہ دونوں کے دونوں نہ تو اوپر والی ہیں کہ جن کو عالی کہا جائے، نہ نیچے ہی والی ہیں کہ جن کو سافل کہا جائے، بلکہ یہ اوپر اور نیچے کے درمیان والی ہیں، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جنس متوسطہ. اسی طریقے سے جناب والا نوع کی بھی 4 ترتیبیں، 4 درجے بیان کیے ہیں. سب سے پہلے کس کو رکھا ہے؟ انسان کو رکھا، پھر اس کے اوپر حیوان کو رکھا ہے، پھر اس کے اوپر جسم نامی کو رکھا ہے، پھر اس کے اوپر جسم مطلق کو رکھا ہے. تو جسم مطلق کو نوع عالی کہا جائے گا، اور انسان کو نوع الانواع اور نوع سافل کہا جائے گا. اب انسان اور جسم مطلق کے درمیان جو 2 چیزیں بچی، کیا؟ جسم نامی اور حیوان، ان دونوں کو کیا کہا جائے گا؟ ان دونوں کو جناب والا نوع متوسطہ کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ نوع متوسطہ کہا جائے گا. اتنی گفتگو کو بیان کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حیوان کے اندر صلاحیت جہاں جنس سافل بننے کی ہے، وہیں حیوان کے اندر صلاحیت نوع متوسطہ بھی بننے کی ہے. اسی طریقے سے جناب والا جس طریقے سے جسم نامی کے اندر صلاحیت جنس متوسطہ بننے کی ہے، اسی طریقے سے جسم نامی کے اندر صلاحیت نوع متوسطہ بھی بننے کی ہے. اور جناب والا جس طریقے سے
جس میں مطلق کے اندر صلاحیت جن سے متوسطہ بننے کی تھی، لیکن جناب والا نوع کے اعتبار سے اس کے اندر صلاحیت جن سے متوسطہ بننے کی نہیں ہے، بلکہ نوع عالی بننے کی ہے۔ کیا کی ہے؟ نوع عالی بننے کی۔ دیکھیے شارح فرماتے ہیں، اعلم، آپ جان لیجیے، ان اہل المیزان کے مناطقان رتبوا الجنس للتفہیم علی 4 مراتب، کہ جنس کو ترتیب دیا ہے سمجھنے کے لیے، طلبہ کو سمجھانے کے لیے، کتنے؟ 4 درجوں پر، 4 مراتب پر۔ سب سے پہلے کسے رکھا ہے؟ حیوان کو رکھا ہے، پھر جسم نامی کو رکھا ہے، پھر جسم مطلق کو رکھا ہے، پھر جوہر کو رکھا ہے۔ یقال للحیوان جنس سافل، تو حیوان کو جنس سافل کہا جاتا ہے، لأن فوقہ اجناس، اس لیے کہ جناب والا اس سے اوپر تو جنس ہیں، ولا جنس تحتہ، اس سے نیچے کوئی جنس نہیں، لہذا اب حیوان ہی سب سے نیچے جنس ہوا، اس لیے اس کو جنس سافل کہا جاتا ہے۔ وللجوہر جنس عال، اور جوہر کو جناب والا جنس عالی، وجنس الاجناس، اور جنس اجناس کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ لأن تحتہ اجناس، اس لیے کہ اس کے نیچے تو جنس ہیں، ولا جنس فوقہ، اور اس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے، اس لیے جوہر ہی کو سب سے اوپر والی جنس یعنی جنس عالی کہا جائے گا، جنس الاجناس کہا جائے گا۔ وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان جو جنس ہیں، یعنی کہ جسم نامی ہو جسم مطلق ہو، تو ان کو متوسطات کہا جائے گا۔ وما بینہما متوسطات، اور جو عالی و سافل کے درمیان ہیں ان کو متوسطہ کہا جائے گا۔ کیوں؟ لأنہا لیست عالیہ، اس لیے کہ وہ جناب والا عالی بھی نہیں ہے کہ ان کو عالی کہہ دیں، ولا سافلۃ، اور وہ نہ نیچے ہیں کہ ان کو سافلہ کہہ دیں، بل متوسطۃ بینہما، بلکہ وہ عالی اور سافل کے درمیان میں پائے جانے والی جنسیں ہیں۔ وہی الجسم النامی والجسم المطلق، اور وہ جو جنس عالی جنس نامی کے درمیان پائی جاتی ہے، جنس عالی اور جنس سافل کے درمیان جو جنسیں پائی جاتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ جسم نامی اور جسم مطلق۔ تو جسم نامی اور جسم مطلق جنس کے اعتبار سے یہ کیا ہیں؟ جنس متوسطہ ہیں۔ وجعلوا مراتب النوع ایضا، اور مناطقان نوع کے بھی 4 درجے بنائے ہیں۔ سب سے نیچے کس کو رکھا ہے؟ انسان کو رکھا ہے، پھر حیوان کو رکھا ہے، پھر جسم نامی کو رکھا ہے، پھر جسم مطلق کو رکھا ہے۔ یقال للانسان نوع سافل و نوع الانواع، تو انسان کو نوع سافل اور نوع الانواع کہا جاتا ہے۔ نوع انواع کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جناب والا بھی ہم نے بتایا تھا کہ نوع کو جو ترتیب دی جاتی ہے وہ نیچے سے اوپر کو دی جاتی ہے، یعنی نوع کو جو ترتیب دی جاتی ہے وہ نیچے اترتے ہوئے دی جاتی ہے، تو جو سب سے نیچے ہوگی نوع، اس کو نوع الانواع کہا جائے گا، کیونکہ جنس کو جو ترتیب دی جاتی ہے وہ تو اوپر چلتے ہوئے دی جاتی ہے، تو اس میں جو سب سے اوپر ہوگی اس کو جنس الاجناس کہا جاتا ہے۔ لأن فوقہ انواع، اس لیے کہ جناب والا انسان سے اوپر تو نوع ہیں، ولا نوع تحتہ، انسان سے نیچے نوع نہیں، اس لیے انسان ہی کو نوع سافل کہا جائے گا اور جناب والا نوع الانواع کہا جائے گا۔ والجسم المطلق نوع عال، اور جسم مطلق کو جناب والا نوع عالی کہا جائے گا۔ کیوں؟ لأن تحتہ انواع، اس لیے کہ جسم مطلق کے نیچے تو جناب والا نوع ہیں، ولا نوع فوقہ، جسم مطلق کے اوپر نوع نہیں ہے۔ وما بینہما متوسطات، اور جناب والا نوع سافل اور نوع عالی کے درمیان جو نوع ہیں ان کو کیا کہا جائے گا؟ فرماتے ہیں جو ان دونوں کے درمیان ہیں ان کو متوسطات کہا جائے گا، جیسے کہ جسم نامی اور حیوان، تو جسم نامی اور حیوان کو جناب والا کیا کہا جائے گا؟ نوع متوسطہ۔ وبہذا تبین ان الجسم النامی نوع متوسطۃ وجنس متوسطۃ، یہ جو ہم نے گفتگو بیان کی اس سے ظاہر ہو گیا کہ جسم نامی کے اندر صلاحیت جہاں نوع متوسطہ بننے کی ہے، وہیں جسم نامی کے اندر صلاحیت جنس متوسطہ بننے کی بھی ہے۔ والجسم المطلق جنس متوسطۃ، اور جسم مطلق جناب والا اس کے اندر جنس متوسطہ بننے کی صلاحیت ہے۔ ولیس بنوع متوسطۃ، لیکن جناب والا نوع متوسطہ بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بل ہوا نوع عال، جسم مطلق تو جناب والا نوع عالی ہے، نوع عالی۔ والحیوان نوع متوسطۃ، اور حیوان جناب والا نوع متوسطہ ہے، لیکن جناب والا وہ جنس متوسطہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ حیوان تو جناب والا جنس سافل ہے، جب جنس سافل ہے تو جنس متوسطہ نہیں ہوگا۔
فرماتے ہیں والحیوان نوع متوسطۃ، حیوان نوع متوسطہ ہے، ولیس بجنس متوسطۃ، اور جناب والا حیوان جنس متوسطہ نہیں ہے، بل ہوا جنس سافل، بلکہ وہ تو جناب والا جنس سافل ہے۔ والفرق بین ترتیب الانواع والاجناس ان ترتیب الاجناس من السافل الى العالی، اب فرماتے ہیں کہ جب جنس کے بھی 4 درجے ہیں، نوع کے بھی 4 درجے ہیں، تو پھر جناب والا کس اعتبار سے جنس اور نوع کے درمیان ہم فرق کر سکتے ہیں؟ تو اسی فرق کو اجاگر کرنے ہی کے لیے تو مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جنس کو جو ترتیب دی جائے گی وہ اوپر چڑھتے ہوئے دی جائے گی، اور نوع کو جو ترتیب دی جائے گی وہ نیچے اترتے ہوئے دی جائے گی۔ یہ اوپر چڑھتے ہوئے جس چیز کو ترتیب دی جائے اس کو آپ سمجھ لیں یہ جنس ہے، اور جس کو نیچے اترتے ہوئے ترتیب دی جائے اس کو آپ سمجھ لیں یہ نوع ہے۔ والفرق بین ترتیب الانواع والاجناس، اور نوع اور جنسوں کے ترتیب کے درمیان فرق یہ ہے کہ ان ترتیب الاجناس من السافل العالی، کہ جنسوں کو جو ترتیب دی جاتی ہے وہ نیچے سے اوپر کی جانب دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم کسی بھی شے کو فرض کرتے ہیں اور پھر ہم اس شے کے لیے کسی جنس کو فرض کرتے ہیں تو وہ جنس جناب والا اس شے سے اوپر ہوتی ہے، پھر ہم اس کے لیے کوئی اور جنس فرض کرتے ہیں تو وہ دوسری جنس جناب والا پہلی والی جنس سے بھی کیا ہوتی ہے؟ اوپر ہوتی ہے۔ تو دیکھو جناب والا شے کی جنس دیکھو اوپر کی جانب ہے، اوپر کی جانب اگر نیچے کی جانب ہوتی تو جنس کو ترتیب نیچے کی جانب دیا جاتا، لیکن جناب والا جنس تو شے سے اوپر آ رہی ہے، اس لیے جنس کو جو ترتیب دیا جائے گا وہ اوپر کی جانب چڑھتے ہوئے دیا جائے گا۔ لأننا اذا فرضنا، اس لیے کہ جب ہم نے فرض کیا شیئن کسی شے کو، وہ فرضنا لہو جنسن، اور ہم نے اس شے کے لیے کسی جنس کو فرض کیا، یکون جنسہ فوقہ، تو جناب والا اس شے کی جنس کیا ہوگی؟ اس شے سے اوپر ہوگی۔ تو جب ہم ثم اذا فرضنا لہو جنسن، تو جب ہم نے اس کے لیے جنس کو فرض کر لیا، یکون فوق ذالک الجنس، تو جناب والا پھر جب ہم نے اس کے لیے کسی اور دوسری جنس کو فرض کر لیا تو وہ دوسری جنس ذالک الجنس فوق، اس جنس سے بھی اوپر ہوگی۔ وحلم مجرن، ایسے ہی چلتے چلے جائیے۔ ویسمى العالی منہا جنس الادنیٰ، تو جو سب سے اوپر آپ کو جنس ملے اس کو جنس عالی نام رکھا جاتا ہے، اور جنس الاجناس نام رکھا جاتا ہے، کما عرفت آنفا، جیسا کہ ابھی آپ نے جانا۔ وترتیب الانواع من العالی الى السافل، اور نوع کو جو ترتیب دی جاتی ہے وہ اوپر سے نیچے کی جانب دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی ہم کسی شے کو فرض کریں گے اور اس شے کے لیے جناب والا ہم اس کی نوع فرض کریں گے تو وہ جناب والا نوع کیا ہوگی؟ اس شے کی جنس سے نیچے ہی ہوگی۔ کسی بھی چیز کی ہم حقیقت کو فرض کریں، مثلا زید کی حقیقت کو ہم فرض کریں، کیا زید کی حقیقت؟ حیوان ناطق۔ کیا زید کی حقیقت حیوان ناطق؟ تو اب آپ دیکھیے یہاں پر جو زید کی حقیقت بننا ہے ناطق، مثلا ناطق کو آپ نوع فرض کر لیجیے یہاں پر، مثلا تو ہم ناطق کا درجہ دیکھیے حیوان کے بعد ہے، حیوان کیا اس سے پہلے ہے؟ تو اب ہم کسی بھی شے کو جناب والا کیا کریں گے؟ فرض کریں گے، اور اس شے کے لیے جب ہم نوع لے کر کے آئیں گے تو وہ نوع جناب والا اس شے کی جنس سے نیچے ہی ہوگی، اس لیے کہ نوع کا کام تو اس کو تمیز دلانا ہے، اور جو چیز تمیز دلاتی ہے وہ جنس کے بعد ہوتی ہے، کیونکہ جنس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عموم ہوتا ہے۔ اور اگر ہم پھر اس شے کی نوع کی بھی نوع لے کر کے آئیں تو وہ نوع جناب والا اور نیچے ہوگی اس سے۔ تو دیکھیے یہاں پر نوع جو ترتیب میں آ رہی ہے یا نوع کے جو مراتب ہیں وہ نیچے کی جانب جا رہے ہیں، اس لیے جناب والا نوع کو جو ترتیب دی جائے گی وہ نیچے کی جانب جاتے ہوئے دی جائے گی۔ تو جو سب سے نیچے نوع ہوگی اس کو نوع الانواع کہا جائے گا، اور نوع سافل کہا جائے گا۔ جو سب سے اوپر نوع ہوگی اس کو نوع عالی کہا جائے گا۔ لأننا اذا فرضنا شيئا، اس لیے کہ جب ہم نے کسی شے کو فرض کیا، وفرضنا نوعه، اور ہم نے اس کی نوع کو فرض کیا، يكون ذلك النوع تحته، تو وہ نوع ضرور اس شے کی جنس سے کیا ہوگی؟ نیچے ہوگی۔ ثم اذا فرضنا لذلك النوع نوعا آخر، پھر ہم جناب والا اس نوع کے لیے کسی دوسری نوع کو فرض کریں، يكون تحت ذلك النوع، تو وہ جناب والا اس نوع سے بھی نیچے ہوگی۔
وہ دوسری نو پہلی والی نو سے بھی نیچے ہوگی۔ وَيُسَمَّ السَّافِلُ مِنْهَا نَوْعَ الْأَنْوَاءِ، تو جناب والا جو سب سے نیچی نو ہوگی اس کا نام نوع الانواع رکھا جاتا ہے، کما عرفت عنفا، جیسا کہ ابھی آپ نے جانا۔ وَإِلَيْهِ الْأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ مُتَصَاعِدَةً وَمُتَنَازِلَةً، فرماتے ہیں شارح اسی کی جانب مصنف علیہ الرحمٰن نے اشارہ فرمایا ہے اپنے قول متصاعدتاً اور متنازلتاً سے، کہ جنسوں کو جو ترتیب دی جائے گی وہ اوپر چڑھتے ہوئے دی جائے گی، اور نوع کو جو ترتیب دی جائے گی وہ نیچے اترتے ہوئے دی جائے گی۔ یہی جناب والا جنس اور نوع کے درمیان کیا ہوگا، فرق کا باعث بنے گا۔ اس کے تعلق سے کیسے آپ کو سمجھنا ہے اس ترتیب کو، تو شارح نے اس کا ایک چارٹ بھی تحریر کر دیا ہے، وہ آپ کی کتاب میں اسی کے آگے ہے، اس کو بھی آپ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔